السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، معاشیات اسلام کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ اسلام کے تصور معیشت پہ بات ہو رہی ہے تسلسل کے ساتھ۔ آج کی اس نشست میں جو ہم بات کریں گے وہ بھی معاشیات اسلام ہی کے حوالے سے، معاشیات اسلام کے مختلف پہلوؤں سے بات ہوگی، تاکہ معاشیات اسلام کی جو بنیادی تصورات ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے واضح ہو جائیں۔ دنیا میں معاشی کامیابی کہتے کس کو ہیں؟ معاشی فلاح، معاشی کامیابی۔ دنیا میں معاشی فلاح کامیابی کہتے ہیں کہ زندگی کی جو ضرورتیں ہیں، جو بیسک نیڈز ہیں، وہ سہولت کے ساتھ پوری ہوتی رہیں، یہی معاشی کامیابی۔ سیاست و حکومت کا مطلب کیا ہے؟ سیاست کا، حکومت کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو ضرورتیں ہیں زندگی کی بنیادی ضرورتیں، یہ انصاف کے ساتھ پوری ہوتی رہیں۔ اب نتیجہ خود ہی نکالیے کہ سیاست، حکومت، معیشت، ان کا تعلق زندگی کے وسائل سے ہوا، مقاصد سے نہیں ہوا۔ کیونکہ معاشی کامیابی کو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ زندگی کی ضرورتیں سہولت کے ساتھ پوری ہوتی رہیں، حکومت یہ ضرورتیں انصاف کے ساتھ پوری ہوتی رہیں، سیاست، حکومت، معیشت انصاف کے ساتھ پوری ہوتی رہیں۔ تو جو زندگی کی ضرورتیں ہیں، کھانا پینا، روٹی کپڑا مکان، تو یہ زندگی کے مقاصد تو نہیں ہے نا، وسائل ہیں۔ اب اگر زندگی کا کوئی اعلیٰ ترین مقصد نہ ہو سوائے اس کے کہ بندے کو معاشی استحکام حاصل ہو اور ایک معاشرتی امن حاصل ہو، تو نتیجہ پھر آپ خود ہی نکالیے 2 + 2 = 4 کی طرح، کہ سکون کے ساتھ کھانا پینا، ٹر جانا، مر جانا، بس یہ زندگی کا مقصد نکلا۔ جبکہ اسلام کی نگاہ میں تو یہ جو زندگی ہے یہ تو عالم ارواح اور عالم برزخ کے درمیان ایک گزرگاہ ہے، یہ تو منزل مقصود ہے ہی نہیں، یہ تو گزرگاہ ہے۔ گزرگاہ کے ساتھ منزل مقصود کا سلوک تو نہیں ہو سکتا۔ آپ یہاں سے کراچی جا رہے ہیں، ٹرین پہ جا رہے ہیں، ایون آپ جہاز پہ جا رہے ہیں، تو آپ واش روم کو استعمال کرتے ہیں، یا آپ وہاں کھانا کھا پیتے ہیں، یا تھوڑی دیر کے لیے ٹرین سے اتر جاتے ہیں، تو اترتے ہوئے جو کچھ کام بھی کرتے ہیں، خواہ آپ نماز پڑھتے ہیں، خواہ آپ اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں آپ گزرگاہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ میں اس وقت گزرگاہ میں ہوں، میری منزل مقصود یہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ٹرین پہ جا رہے ہیں، راستے میں اتر جائیں اور جس کمرے میں آپ تشریف لے جائیں اس کی آرائش شروع کر دیں، وہاں بیٹھ جائیں، اس کو منزل مقصود بنا لیں۔ ایسا کریں گے تو دنیا سمجھے گی کہ آپ کے دماغ میں خلل آ چکا ہے، آپ صحیح الدماغ نہیں رہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو زندگی ہے، یہ جو دنیا کی زندگی، یہ تو گزرگاہ ہے۔ ہم عالم ارواح سے ہمارا سفر شروع ہوا ہے، ابھی ہم یہاں پہنچے ہیں، یہاں سفر ختم نہیں ہو رہا، ہم آگے جا رہے ہیں، ہمیں موت آئے گی، ٹھیک ہے؟ پھر ایک عالم برزخ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، وہ چھوٹی قیامت ہے۔ پھر بڑی قیامت میدان حشر میں اللہ کی عدالت لگے گی، پھر ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے، جنت یا جہنم۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی قسمت میں جنت لکھ دے۔ منزل مقصود تو آگے ہے، یہ تو گزرگاہ ہے۔ یہ تو ہم عالم ارواح سے ہم نے اپنا سفر شروع کیا ہے، گزرتے جا رہے ہیں۔ گزرگاہ کے ساتھ منزل مقصود کا سلوک نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو ہم مسافر ہیں۔ جو مسافر کی ذہنیت ہوتی ہے اور ذہانت ہوتی ہے وہ گزرگاہ کی ہوتی ہے، کہ وہ جہاں سے گزر رہا ہوتا ہے اسے گزرگاہ سمجھتا ہے، منزل مقصود نہیں سمجھتا۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں میرے امتیوں تم نے ایسے رہنا ہے جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے یا کوئی راہ گزر رہتا ہے۔ راہ گزر دنیا کو منزل مقصود نہیں بناتا، وہ گزرگاہ سمجھ کے آگے چلتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث بھی ہے، ٹھیک۔
تو یہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے مقیمانہ ذہنیت رکھنی ہی نہیں، مسافرانہ ذہانت رکھنی ہے، مسافرانہ ذہنیت رکھنی ہے، گزرگاہ کے ساتھ منزل مقصود کا سلوک نہیں کرنا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے، یہی وہ دوراہا ہے جہاں اسلامی اور غیر اسلامی، چاہے وہ معاشی زندگی ہو چاہے وہ سیاسی زندگی ہو، پھٹ کر جدا ہو جاتی ہیں۔ تمام غیر اسلامی معاشی فلسفے، ان کے سیاسی دعوے کنگال کے دیکھیں، وہ اسی دنیا کو مقصود بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں معاشی فلسفہ ہو، سیاسی فلسفہ ہو، کوئی بھی ہو، ہمارے ہاں تو یہ دنیا مقصود ہے ہی نہیں، یہ تو گزرگاہ ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں اسلام اور غیر اسلام پھٹ کے جدا ہو جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ غیر اسلام نے اسی دنیا کو مقصود بنا لی ہے۔ جب اس دنیا کو مقصود بنا لیں تو جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ بندے کی ضروریات پوری ہوتی رہیں، سہولت کے ساتھ پوری ہوتے رہیں، انصاف کے ساتھ پوری ہوتی رہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر کوئی اور مقصد نہ ہو کہ دنیا میں اسے معاشی استحکام حاصل ہو، معاشرتی امن حاصل ہو، پھر کیا نکلے گا؟ مر جائے گا۔ تو سکون کے ساتھ کھانا پینا اور مر جانا، دنیا اس کے لیے فوڈ سٹریٹ ہے۔ یہ کل خلاصہ ہے خدا فراموش کائنات کا، یہ کل حاصل خلاصہ ہے آخرت فراموش تہذیب و تمدن کا۔ اور یہی دورہ ہے جہاں ہم الگ ہو جاتے ہیں۔ پوری دنیا کی ذہنیت کو دیکھ لیں، اسلام کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مادی ذہنیت ہے۔ مادی ذہنیت کا ٹوٹل خلاصہ اگر ایک لفظ میں نکالیں تو وہ پیٹ ہے، معیار زندگی ہے۔ بس پیٹ بھر جائے، معیار زندگی بلند ہو جائے، بس یہی وجہ ہے تمام سیاسی نعرے، تمام سیاسی دعوے اسی پیٹ کے گرد گھومتے ہیں، اسی معیار زندگی کے گرد گھومتے ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ہمیں پیٹ کا انکار نہیں، معیار زندگی سے انکار نہیں، لیکن مقصد بھی نہیں یہ چیزیں، ٹھیک ہے نا؟ تو مادی زندگی کا کل خلاصہ پیٹ، معیار زندگی، لہذا سیاسی نعرہ پیٹ، معیار زندگی، لہذا سیاسی دعوے پیٹ، معیار زندگی۔ مغرب کی جو حاکمانہ گرفت ہم پر قائم ہے، ان کو جو سیاسی غلبہ ہمارے اوپر قائم ہے، انقلاب فرانس کے بعد جو مغرب میں ایک انقلاب برپا ہوا، اور یہاں روس کی طرف جو ایک اشتراکیت کا غلبہ ہوا، اور اس طرف جو اجتماعیت کا غلبہ ہوا، اس کا کل خلاصہ بھی کیا ہے؟ پیٹ۔ ان کی پوری دانشوری، ان کے پورے فلسفے پیٹ کے گرد گھومتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اکبر۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یعنی مادی زندگی کا کل خلاصہ پیٹ، سیاسی دعوے نعرے پیٹ، مغرب کی حاکمانہ گرفت کا نتیجہ پیٹ۔ ہم بھی متاثر ہو گئے، ہم نے بھی اسلام کی تعبیر و تشریح پیٹ اور معیار زندگی کی روشنی میں کرنی شروع کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ثم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نے بھی اسلام کی تعبیر پیٹ اور معیار زندگی سے کرنی شروع کر دی۔ گویا اسلام بھی روٹی کپڑا مکان کے لیے آیا ہے، گویا اسلام بھی صرف معیار زندگی بلند کرنے آیا ہے، گویا اسلام بھی صرف اونچ نیچ مٹانے آیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انشاءاللہ باتیں آگے چلتی رہیں گی۔ اسلام معیار زندگی بلند کرنے نہیں آیا، اسلام کیا کہتے ہیں، اونچ نیچ مٹا کے امیر و غریب میں فرق ختم کرنے خدا کی قسم نہیں آیا۔ شاید پہلے بھی باتیں ہو چکی، انشاءاللہ آئندہ بھی اس کی وضاحت ہوتی رہے گی۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے بعض دانشوروں کا کہ جس چیز کا غلغلہ تنتنا دبدبہ ہو جاتا ہے مغرب کی طرف سے، مغرب سے ہوا چلتی ہے، ہم اسی سینیریو میں، اسی ماحول میں اسلام کی تعبیر و تشریح شروع کر دیتے ہیں۔ روس کی طرف سے اشتراکیت آئی، کمیونزم اور سوشلزم آیا، ہم نے اسلام کی تعبیر بھی اسی طرح کرنی شروع کر دی۔
کہ اسلام کو ایسے پیش کیا کہ اسلام صرف روٹی کپڑا مکان کی بات کرتا. مغرب کی طرف سے اشتمالیت آئی، کیپٹلزم آیا، سرمایہ دارانہ نظام آیا، ہم نے اسلام کی اسی طرح تعبیر کرنی شروع کر دی. مغرب سے جمہوریت آئی، ہم نے اسلام کو کلمہ پڑھا دیا اور اسلامی جمہوریت بنا دی. اور تعجب ان پر ہے جنہوں نے اشتراکیت کا انکار کیا، کمیونزم اور سوشلزم کے خلاف کام کیا، وہ بھی جمہوریت کے سامنے انہوں نے بھی ان دانشوروں نے ہتھیار ڈال دیے، جمہوریت کو اسلامی بنانا شروع کر دیا. 10 گدھے ایک طرف، ایک انسان ایک طرف، 10 گدھوں کی بات مانی جائے گی. اب آپ اس کو کیسے اسلامی بناتے ہیں؟ افسوس ہوتا ہے ایسے دانشوروں پر کہ جو ہوا چلے اسی کی روشنی میں آپ اسلام کی تعبیر شروع کر دیں. اس سے بڑی حماقت اور اس سے بڑی مرعوبیت کیا ہوگی؟ جن لوگوں کی نظر میں اس زندگی کا آگا پیچھا نہیں ہے، کھا پی کے مر جانا ہے، وہ دنیا میں جتنی مرضی ترقی کر جائیں، سیاسی، معاشی، معاشرتی، جتنی مرضی ترقی کر جائیں، وہ کھا پی کر مر جانے کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ کھا پی کر مر جانے سے آگے کیا سوچ سکتے ہیں؟ جتنی مرضی ترقی کر جائیں، جتھے دی کھوتی اتھے آ کھلوتی والی بات ہے کہ جتنی مرضی وہ ترقی کر جائیں، کھا پی کر مر جانے کے علاوہ ان کے پاس ہے کیا؟ سوال ان لوگوں سے نہیں ہے، اصل سوال تو اپنے لوگوں سے. سوال تو سب سے، لیکن اصل سوال تو اپنے لوگوں سے. سوال تو ان لوگوں سے ہے جنہوں نے وحی کی روشنی میں، نبوی تعلیمات کی روشنی میں، جانوروں کی سطح سے، کھا پی کر مر جانے کی سطح سے بلند ہو کر اپنے لیے خلافت کا مقام پسند کر لیا کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اور انہیں وحی کی روشنی میں دیکھ لیا کہ یہ دنیا منزل مقصود نہیں ہے، یہ تو گزرگاہ ہے، منزل تو آگے آ رہی ہے. تو جن لوگوں نے وحی نبوت پر ایمان رکھا اور نبوت کی روشنی میں، نبوی تعلیمات کی روشنی میں سارے حقائق جان لیے، انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس گزرگاہ کے ساتھ منزل مقصود والا سلوک کریں؟ انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس دنیا میں مکمل طور پر مقیم ہونے کا ذہن رکھیں؟ انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ دنیا میں مسافر بن کر نہ رہیں؟ انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی مسافرانہ ذہنیت ختم کر دیں، مسافرانہ ذہانت ختم کر دیں؟ انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا، کیونکہ انہوں نے جان لیا ہے، مان لیا ہے یہ گزرگاہ ہے. تو گزرگاہ کے ساتھ منزل مقصود کا سلوک کرنے کا انہیں تو بالکل حق ہی حاصل نہیں. لا الہ الا اللہ. یعنی مسلمان ہوتے ہوئے بھی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگانا، مسلمان ہوتے ہوئے بھی صرف سیاسی برتری کا نعرہ لگانا، مسلمان ہوتے ہوئے بھی صرف معاشی برتری کا نعرہ لگانا، مسلمان ہوتے ہوئے ایمانیات کو فراموش کر دینا، اس سے بڑا زوال اللہ ذوالجلال کی قسم اہل اسلام پہ نہیں آ سکتا. اس سے بڑا زوال. آپ فرض کر لیجئے مسلمانوں کی 2 جماعتیں ہیں. مسلمانوں کا ایک جماعت وہ ہے جسے سیاسی استحکام بھی حاصل ہے، معاشی برتری بھی حاصل ہے، ماشاءاللہ ریل پیل ہے دولت کی، لیکن وہ اسلام کے دعوے میں زیرو ہیں. ایک یہ جماعت فرض کر لیں کہ ایک وہ جماعت یعنی جسے سیاسی برتری بھی حاصل ہے، مسلمانوں کی جماعت، اور معاشی استحکام بھی حاصل ہے، لیکن اسلام کے دعوے میں وہ زیرو ہیں. دوسری طرف ایک اور مسلمانوں کی جماعت فرض کر لیں جو سیاسی طور پر بھی محکوم نہیں بلکہ غلام در غلام در غلام در غلام ہے. سیاسی طور پر غلام، محکوم، معاشی طور پر مفلس، ابتر، بدحال، لیکن ان کے اسلام کو دیکھیں تو اپنی استطاعت کے مطابق اسلام پر پورا عمل. ایمانداری سے بتائیں ان دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت اچھی ہے؟ بات کھل کے سامنے آ جائے گی، کھل کے سامنے آ جائے گی، بکھر نکھر کے ستھر کے سامنے آ جائے گی.
ایک وہ جماعت ہے جسے سیاسی برتری بھی حاصل ہے، معاشی استحکام بھی حاصل ہے، لیکن وہ جماعت اپنے اسلام کے دعوے میں زیرو ہے۔ دوسری طرف وہ جماعت ہے جو سیاسی طور پر محکوم ہے، معاشی طور پر مفلس ہے، ابتر ہے، بدحال ہے، لیکن اپنی استطاعت، قوت و طاقت کے مطابق اسلام پر عمل ہے۔ لا محالہ آپ کا دل کہے گا یہی جماعت بہتر ہے جو سیاسی طور پر محکوم ہے، معاشی طور پر مفلس، بدحال، کنگال ہے، لیکن ان کے پاس اسلام کی دولت ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ یہ میں کوئی ہوا میں باتیں تو نہیں کر رہا، یہ تو آپ کے سامنے اسلام کا نقشہ رکھ رہا ہوں۔ مکی زندگی میں کیا تھا؟ سیاسی محکومی، معاشی ابتری، غریب مسلمان ہوتے تھے، اور جو امیر بھی مسلمان ہو جائے اس سے گرد و پیش کے بائیکاٹ کی وجہ سے غریب ہونا پڑتا تھا۔ مصعب بن عمیر جیسے شہزادے کو جب وہ شہید ہوئے کفن پورا نصیب نہیں ہوا، حالانکہ وہ اپنی زندگی میں اسلام لانے سے پہلے جہاں سے گزرتے، جس گلی سے، وہ گلی خوشبو سے معطر ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ کے ذہن میں ایک اور بات بھی آ رہی ہوگی کہ یار سیاسی برتری ہو، معاشی استحکام بھی ہو، اسلام بھی ہو، تو کیا یہ اچھی بات نہیں؟ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اگر سیاسی برتری بھی حاصل ہے، معاشی استحکام بھی حاصل ہے، پھر اسلام پر بھی پورا عمل ہے، سونے پہ سہاگا اللہ مجھے اور آپ کو نصیب کرے۔ بات اس کی نہیں ہو رہی، بات اس کی نہیں ہو رہی، بات تو تقابل کی ہو رہی ہے کہ آپ تقابل میں آپ فوقیت کس کو دیں گے، وہیں فیصلہ ہوتا ہے کہ جب آپ تقابل میں فوقیت دے رہے ہیں اسلام کو، سیاست اور معیشت کو نہیں، تو صاف بات نتیجہ یہ نکلا کہ مقصد اسلام ہے، معیشت اور سیاست مقصد نہیں، وسیلہ ضرور ہے۔ اگر وہ وسیلہ ہمارے ہاتھ میں آئے بہت بہتر، نہ آئے ہم وسیلے کو قربان کر دیں گے، سیاسی حاکمیت کو قربان کر دیں گے، معاشی برتری کو قربان کر دیں گے، لیکن اپنے اسلام پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہی ہے نا؟ تو یہی تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں بھائی، کہ سیاست ہو کہ معیشت ہو، یہ وسیلہ تو ہے، ذریعہ تو ہے، مقصد تو ہے، لیکن کیا کہتے ہیں، وسیلہ تو ہے، ذریعہ تو ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد ایمان ہے، عمل صالح ہے، مومن صالح بننا، مومن صالح بننا مقصد ہے۔ اللہ اکبر۔ اس مقصد کے لیے سیاسی برتری کی بھی قربانی دی جائے گی، معاشی استحکام کی بھی قربانی دی جائے گی، لیکن اس مقصد کو قربان کر کے سیاسی اور معاشی برتری نہیں لی جا سکتی، ورنہ سیدھے جہنم جائیں گے۔ یہ بھی کوئی ہوائی اور فضائی باتیں نہیں ہیں، خلائی باتیں نہیں ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام کو پیشکش نہیں ہوئی تھی کہ محمد آپ یہ جو دین پھیلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ اپنی دعوت دے رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں آپ؟ سرداری چاہتے ہیں؟ سردار بنا دیتے ہیں۔ بادشاہی چاہتے ہیں؟ بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ خوبصورت ترین دوشیزہ سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بھی کروا دیتے ہیں۔ کیا چاہیے؟ نعوذ باللہ، یا کوئی بیماری ہے تو آپ کا علاج کروا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دو، میں اپنی دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ آپ کو میں ایک خلاصے کے طور پر ساری چیزیں بتا رہا ہوں۔ یعنی وہ چاہتے تھے آپ سردار بن جائیں، یعنی وہ چاہتے تھے ہم آپ کو سیاسی برتری بھی دے دیں گے، ٹھیک؟ یعنی آپ کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہو، ہم یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ معاشی برتری بھی دے رہے تھے، معاشی استحکام بھی دے رہے تھے آپ کے دشمن، سیاسی برتری بھی دے رہے تھے۔ اگر آج کی ہماری ذہنیت ہوتی نعوذ باللہ، تو اللہ کے نبی کیا کرتے؟ سیاسی برتری کو قبول کر لیتے، معاشی استحکام کو قبول کر لیتے، کہا یہ دو بڑے ہتھیار ہمارے پاس آ چکے ہیں، آپ ان کو گریجولی دین کی طرف لاؤ، آہستہ 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 توحید کو کیپسول میں ڈال کے دو۔ جیسے ہماری ذہنیت ہے، ہم کہتے ہیں سیاسی برتری آ جائے، معاشی استحکام آ جائے، بعد میں آہستہ آہستہ اسلام لاتے رہیں گے۔ کیا اللہ کے نبی نے یہ کیا؟ اللہ کے نبی نے ان کی سیاسی برتری کی پیشکش کو، ان کی معاشی استحکام کی پیشکش کو جوتی کی نوک پہ رکھا، کہا قبول نہیں ہے۔ تم اس کی بات کرتے ہو؟ تم پورے چاند سورج کو میرے ہاتھ میں رکھ دو، میں پھر بھی راضی نہیں ہوں۔ سمجھ آئی؟ ایمان و عمل و صالح کے لیے سیاسی برتری کی بھی قربانی دی جائے گی، معاشی استحکام کی بھی قربانی دی جائے گی، لیکن معاشی استحکام اور سیاسی برتری کے لیے ایمان صالح کی قربانی نہیں دی جا سکتی۔
تو پھر صاف پتہ چلا تو مقصد زندگی کیا ہوا؟ ایمان، عمل صالح، مومن صالح بننا۔ اللہ، اور یہ مومن صالح بننا، اللہ اکبر، یہ وہ مقصد زندگی ہے، یہ وہ مقصد زندگی ہے جس پر سب عمل کر سکتے ہیں۔ اگر اس مومن صالح بننے کے ساتھ یہ شرط ہوتی کہ تمہیں معاشی استحکام بھی حاصل ہونا چاہیے، سیاسی برتری بھی حاصل ہونی چاہیے، یہ مقاصد میں شامل ہے، تو پھر اسلام وہ دین ہوتا جس کو پوری انسانیت کے تمام حالات پر گرفت ہی نہیں ہے۔ اسلام ادھورا دین ہوتا، کیونکہ ہر ایک کو ہر وقت نہ معاشی برتری حاصل ہو سکتی ہے، نہ سیاسی برتری حاصل ہو سکتی ہے۔ اوپر سے اسلام اگر قید لگا دیتا کہ یہ معاشی برتری مقصد کے طور پر تمہیں حاصل ہونی چاہیے، سیاسی برتری مقصد کے طور پر حاصل ہونی چاہیے، تو یہ تو تکلیف مالا یطاق ہوتا، یعنی اسلام وہ حکم دیتا جو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے، تو اسلام تو ادھورا ہوتا۔ تو اسلام کا زندہ معجزہ، اسلام نے ایسا نہیں کیا، اسلام نے مقصد بنایا مومن صالح بننے کو، جو سب کے لیے ممکن ہے، امیر ہو کے غریب، خوشحال ہو کے بدحال، بلال حبشی ہو کے ابو بکر، سلمان فارسی ہو کے عمر فاروق، سب کے لیے ممکن ہے مومن صالح بننا۔ یہ ہے اسلام کا زندہ معجزہ، جس کی راہیں امیر غریب، خوشحال بدحال، شاہ و گدا، حاکم و محکوم، سب کے لیے یکساں طور پر کھلی ہیں، جو جتنی ترقی کر سکتا ہے کر لے۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے، لا الہ الا اللہ، یہی وجہ ہے کہ انبیاء کی دعوت کا اصل رخ ایمانیات کی طرف رہا، سیاسیات اور معاشیات کی طرف نہیں رہا۔ لیکن ہضم کیجیے گا، میں آگے بات کرنے لگا ہوں، کہیں آپ اعتراض نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کی دعوات کا اصل رخ ایمانیات کی طرف رہا، براہ راست معاشیات اور سیاسیات کی طرف نہیں رہا۔ لیکن یہاں سیاسیات اور معاشیات کا انکار نہیں ہو رہا، انکار صرف اس بات کا ہو رہا ہے کہ سیاسیات اور معاشیات مقاصد کے درجے میں نہیں ہیں، وسائل کے درجے میں ہیں۔ انبیاء کو سیاسی ہدایات بھی ملی اوپر سے اللہ کی طرف سے، انبیاء کو معاشی ہدایات بھی ملی اوپر سے اللہ کی طرف سے، لیکن یہ سیاسی ہدایات، یہ معاشی ہدایات دراصل ایمانیات کی مضبوطی کے لیے ملی، کہ تم کوشش کرو سیاسیات میں بھی، لیکن وسیلے کے درجے میں، مقصد کے درجے میں نہیں۔ معاشیات بھی تمہاری بہتر ہونی چاہیے، وسیلے کے درجے میں، مقصد کے درجے میں نہیں۔ اگر بہتر نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ سیاسی اور معاشی ہدایات ملی اس لیے کہ ایمانیات مضبوط ہوں۔ تو کیا مطلب ہوا؟ سیاسی اور معاشی ہدایات دراصل وسیلہ ہیں ایمانیات کے لیے، لیکن وہ ایمانیات کے درجے پہ آ کے مقصد نہیں بن سکتی۔ یہ ہے جوہری فرق اسلام اور دیگر فلسفوں کے معاشی اور سیاسی فلسفے میں۔ اللہ اکبر، یہ بار بار اس کو نوٹ کر لیں، کیونکہ یہاں دینی سیاسی جماعتیں چوٹ کھا کے گر پڑتی ہیں، چوٹ کھا کے گر پڑتی ہیں۔ دینی سیاسی جماعتیں سیاست کی بات کرتے ہوئے، معیشت سیاست کی بات کرتے ہوئے، جو اسلام میں سیاسیات اور معاشیات ہیں ان کو وسائل کے درجے سے اٹھا لیتی ہیں، مبالغہ کرتے ہوئے وہ مقاصد کے درجے پہ لے آتی ہیں۔ یہ انسان کی فطرتی کمزوری ہے، وہ جس لائن میں لگا ہوتا ہے بسا اوقات وہ اس میں کمزور پڑ جاتا ہے، اس طرح کمزور پڑ جاتا ہے کہ ترقی کرتے ہوئے کمزور پڑ جاتا ہے، مبالغہ کر دیتا ہے، کہتا ہے بس جہاں میں ہوں اس سے بڑا کوئی منہج ہے ہی نہیں، اس سے بڑا کوئی پیراڈائم اور فارمیٹ اسلام کا ہے ہی نہیں۔ جیسے ہمارے بعض تبلیغی ساتھی تبلیغ میں لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں کل کائنات کے تمام فیصلے اسی تبلیغ پہ ہوں گے، اور جو ہمیں خلافت ملے گی، جو کچھ ملے گا صرف تبلیغ سے ہوں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، خود بخود اوپر سے خلافت کی امبریلا آ جائے گی۔ کس قدر خوش فہمی اور غلط فہمی ہے کہ آپ کوشش بھی نہ کریں، صرف نماز پڑھیں خلافت آ جائے گی۔ نبی علیہ السلام کو غزوات کیوں کرنے پڑے، کوششیں کیوں نہیں کرنی پڑی، یہ نظر نہیں آتی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ مبالغے ہماری سیاسی جماعتوں میں بھی ہیں، دینی سیاسی جماعتوں میں۔ وہ جب سیاست اور معیشت کا نعرہ لگاتی ہیں
تو اس زور سے نعرہ لگاتی ہیں کہ وہ ایمانیات کو فراموش کر دیتی ہیں۔ وہ پھر معاشیات اور سیاسیات کو کا نعرہ لگاتے 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 شعوری یا غیر شعوری طور پر سیاسیات اور معاشیات کو وسائل سے اٹھا کے مقاصد کے درجے پہ لے آتی ہیں، اور پھر اس کی نحوست کیا نکلتی ہے کہ ہماری دینی سیاسی جماعتوں سے، نیری سیاسی جماعتوں سے کی تو بات ہی نہیں نا، ان سے تو ہمیں کوئی توقع ہی نہیں ہے، ہمیں جن سے توقع ہم ان کی بات کر رہے ہیں، کہ وہ سیاسی معاشیات کی بات کر کے اس کو شعوری یا غیر شعوری طور پر مقاصد کے درجے میں لے آتی ہیں، تو اس کی نحوست یہ نکلتی ہے کہ ان سے ایمانیات فراموش ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بھی کوئی میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا، ہماری دینی سیاسی جماعتوں کو دیکھ لیں، کیا دشمنان صحابہ کو وہ اپنے اتحاد میں جگہ نہیں دیتی؟ کیا وہ اتحاد امت میں جگہ نہیں دیتی؟ کیوں دیتی ہیں؟ ایمانیات فراموش۔ وہ کہتے ہیں بس سیاست، معیشت، وہ کہتے ہیں ہمیں اقتدار مل جائے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ سیاست اور معیشت کو جب مقاصد کے درجے میں لے آتی ہیں تو ایمانیات جو اصل مقصد ہے اس میں کمزور پڑ جاتی ہیں، وہ فراموش ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ہماری دینی سیاسی جماعتوں کی چھتری تلے دشمنان صحابہ بھی ہوتے ہیں، جو ان کے لیے پناہگاہ کا کام دیتے ہیں، اور وہ اس چھتری تلے بیٹھ کر خالص ایمانیات کرنے والی جماعتوں کا راستہ روکتے ہیں، ان پر تیر برساتے ہیں، اور ہمارے سنگ دل سیاسی دینی رہنما اس پر خوش ہوتے ہیں کہ جی ہم تو فرقہ واریت کر ہی نہیں رہے، فرقہ واریت والے تو خالص وہ لوگ ہیں جو صحابہ کی بات کرتے ہیں، ہم تو قابل قبول ہیں اپنوں کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی، عالمی شیطانی طاقتوں کے لیے بھی، وہ ہمیں بھی ذرا اقتدار دے کے دیکھیں، انشاءاللہ ان کے کیا کہتے ہیں ان کو ٹھیس نہیں پہنچے گی ان کے اعتماد کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہماری سیاسی دینی جماعتوں نے شعوری یا غیر شعوری طور پر وسائل کو مقاصد کا درجہ دے دیا، تو یہ نحوست پھیلی۔ لیکن جو بالکل مقاصد کا انکار ہی کر بیٹھیں اور وسائل ہی کو ہی صراحتاً مقاصد سمجھ لیں، ان سے خدا بہت سخت انتقام لیتا ہے، بہت سخت۔ اور یہ مغرب کے ساتھ ہوا۔ مغرب نے جب سب کچھ پیٹ ہی قرار دے دیا، کھا پی کے مر جانا، ٹر جانا، بس یہ کل زندگی ہے، تو خدائی انتقام یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو مقاصد فراموش کروا دیے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح کبھی بھی نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے انہیں ان کی ذاتوں کو بلا دیا۔ خدا فراموشی کی سزا خود فراموشی کی صورت میں نکلی۔ جب لوگوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کی ذاتوں کو بلا دیا۔ اب ان کو اپنی ذاتوں کے مقاصد کا ہی پتہ نہیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے۔ وہ پوری دنیا کی چھان بین کرتے ہیں، سمندری مخلوق تک کی چھان بین کرتے ہیں، یہ نسل کیسے آئی، کہاں سے آئی، اس نسل کے کام کیا ہیں، اس جانور کے کام کیا ہے، اس جانور کی زندگی کے مقاصد کیا ہیں، یہ جانور دنیا میں تھوڑے ہیں یا زیادہ، اس کی افزائش نسل کیسے ہوگی۔ لیکن خود جو بندہ جو جانور بنا ہوا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیوں آیا ہوں، کس نے بھیجا ہے، میری زندگی کے مقاصد کیا ہیں، آگے میں نے کہاں پہنچنا ہے، میری یہ گزرگاہ ہے کہ نہیں، میری منزل مقصود کون سی، بھول گیا۔ یہ خدائی انتقام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ تو اس لیے تو معاشی فلاح جو ہے وہ ہونی چاہیے، معاشی کامیابی اچھی بات ہے کہ زندگی کی ضرورتیں سہولت کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فراہم ہوتی رہیں، لیکن یہ چیزیں زندگی کے وسائل تو ہیں، مقاصد نہیں۔ جب ہم ان کو مقاصد بنا لیں گے تو جو اصل مقاصد ہیں وہ فراموش کر بیٹھیں گے، اور یہی خدا کی سزا ہے دنیا میں اپنے نافرمان بندوں کے لیے۔ معیشت کی بات چلتی رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا